الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیے۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آج 20 رمضان المبارک ہے اور آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے اعتکاف کے فضائل۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کر کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا و علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ کیا ہوا ایک عہد جو ہے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے عہد لیا ہے۔ کس بات کا؟ یہ کہ وہ میرے گھر کو خوب صاف ستھرا کر دیں، طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علی نبینا و علیہم الصلاۃ والسلام سے جو عہد لیا ہے وہ اس بات پر لیا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو صاف رکھیں، طواف کرنے والوں کے لیے بھی، اعتکاف کرنے والوں کے لیے بھی اور نماز پڑھنے والوں کے لیے بھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اعتکاف ایک قدیم عبادت ہے، یعنی یہ پہلی امتوں کے اندر بھی اعتکاف موجود تھا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مسجد کی صفائی رکھنا یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے، اور پھر بالخصوص اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور نماز پڑھنے والوں کے لیے مسجد کو صاف ستھرا کرنا یہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علی نبینا و علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت مبارکہ بھی ہے۔ اعتکاف کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ مسجد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے بنیت اعتکاف ٹھہرنا یہ اعتکاف کہلاتا ہے۔ اور اعتکاف کرنے والا جو بندہ ہے وہ مسلمان ہونا چاہیے، عاقل ہونا چاہیے۔ عاقل کا مطلب ہے کہ سمجھدار ہو، یا تو بالغ ہو یا پھر قریب البلوغ ہو۔ چھوٹا بچہ جو مسجد کے آداب کی تمیز نہیں رکھتا اس کو مسجد میں اعتکاف بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد حدث اکبر سے پاک ہونا بھی ضروری ہے، یعنی بندہ حالت جنابت میں نہ ہو، پاکی کی حالت میں وہ اعتکاف کرے گا۔ اور پھر اعتکاف کے لیے مسجد کا ہونا بھی ضروری ہے۔ مسجد میں اعتکاف کریں گے، غیر مسجد میں اعتکاف نہیں ہوگا۔ اعتکاف کا لغوی معنی ہے دھرنا دینا۔ حضرت امام عطا خراسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں معتکف کی مثال ایسی ہے گویا کہ وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر، گھر بار چھوڑ کر، کاروبار چھوڑ کر، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر، دیگر عزیز و اقارب دوستوں یاروں کو چھوڑ کر، وہ ہر چیز کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے در پر آ پڑا ہے، اور گویا کہ زبان حال سے وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اے اللہ، اے رب العزت،
میں اپنا سب کچھ چھوڑ کر تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، اب تو میری بخشش کرے گا تو میں یہاں سے اٹھ کے جاؤں گا۔ تو اعتکاف کا مقصد بھی یہی ہونا چاہیے کہ بندہ ان دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرے اور وہ کام کرے جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ اعتکاف بعض اوقات واجب بھی ہوتا ہے، سنت بھی ہوتا ہے اور نفل بھی ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ نظر مان لیتا ہے کہ میرا فلاں بیمار تندرست ہو جائے تو میں اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گا، تو اب یہ اعتکاف کرنا واجب ہوتا ہے کہ جب وہ بیمار تندرست ہوگا تو جتنے دنوں کے اعتکاف کی منت مانی تھی اتنے دنوں کا اعتکاف کرنا واجب ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ نفلی اعتکاف ہوتا ہے۔ بندہ جب بھی مسجد میں داخل ہو تو اعتکاف کی نیت کر لے، تو جب تک مسجد میں رہے گا اسے نفلی اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور اعتکاف کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہمیشگی فرمائی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ظاہری حیات کے ساتھ مدینہ طیبہ میں تشریف فرما رہے آپ ہر سال اعتکاف کیا کرتے تھے، اور جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کے وصال کے بعد آپ کی ازواج مطہرات بھی اعتکاف کرنے لگی۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، اعتکاف کے اگرچہ بہت زیادہ فضائل ہیں لیکن عاشقوں کے لیے یہ تصور ہی ذوق افزا ہے کہ اعتکاف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یعنی اور کوئی فضیلت نہ بھی بیان کی جاتی تو اس کی فضیلت یہی کافی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال اعتکاف کیا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے فضائل بھی ہیں اس کے۔ ایک مقام پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اعتکاف کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ارشاد فرمایا، من اعتکف فی رمضان کان کحجتین وعمرتین۔ ارشاد فرمایا کہ جو بندہ رمضان المبارک کے اندر اعتکاف کرتا ہے وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے 2 حج اور 2 عمرے کیے ہیں۔ یعنی ادھر وہ اعتکاف کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس اعتکاف کی وجہ سے اسے 2 حجوں اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک اور مقام پر آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہوا یعکف الذنوب یجری لہ من الحسنات کعامل الحسنات کلھا۔ ارشاد فرمایا کہ اعتکاف بندے کو گناہوں سے روک دیتا ہے، اور بندہ اعتکاف کے علاوہ باہر رہ کر جو نیکیاں کرتا تھا اور اب اگر اعتکاف کی وجہ سے وہ نہیں کر پا رہا تو اللہ ان نیکیوں کا ثواب بغیر کیے اسے عطا فرماتا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر اعتکاف سے پہلے وہ روزانہ کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا تھا، اب اعتکاف کی وجہ سے نہیں جا سکتا تو اللہ اسے مریض کی عیادت کرنے کا بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے اور اس کا قریبی تھا، اس نے اس کے جنازے میں جانا تھا لیکن اعتکاف کی وجہ سے نہیں جا سکا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اعتکاف میں ہی اس جنازہ پڑھنے کا ثواب بھی اسے عطا فرمائے گا۔ اسی طرح جو جو نیکیاں وہ کرتا تھا اور اعتکاف کی وجہ سے وہ نہیں کر پا رہا تو اللہ ان کا ثواب اسے عطا فرماتا رہے گا۔ آج کیونکہ 20 رمضان المبارک ہے اور جو جو اسلامی بھائی اعتکاف کرنا چاہتے ہیں وہ آج غروب آفتاب سے پہلے پہلے ان کا مسجد میں آنا ضروری ہے۔ کوشش فرمائیں کہ جن کے پاس وقت ہے وہ ضرور اعتکاف کر لیں۔ اور ایک گزارش یہ ہے، کیونکہ اعتکاف جو ہوتا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی تلاش کی جائے، اس کی طاق راتوں میں عبادت کی جائے، جاگ کر قرآن کریم کی تلاوت کی جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیا جائے، اور جتنا ہو سکے نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کیے جائیں۔ بلکہ حضرت امام احمد بن حنبل
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اعتکاف کر رہا ہے اس کے لیے نماز پڑھنے اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے علاوہ کوئی بات کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ یہ حضرت امام احمد بن حنبل کے نزدیک واجب ہے کہ وہ کوئی بات نہ کرے۔ تو ہمارے نزدیک تھوڑی آسانی ہے، لیکن ہم اس کو بہت زیادہ آسانی جو ہے وہ لے لیتے ہیں۔ ہمارے بہت سارے نوجوان جو اعتکاف کرتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہو سکے تو ان 10 دنوں کے لیے موبائل کو گھر ہی چھوڑائیں، جس نے بھی اعتکاف کرنا ہے، کیونکہ جب اعتکاف کرتے ہیں سارا دن اور رات گئے تک موبائل کے ساتھ لگے رہتے ہیں تو اس سے جو اعتکاف کی برکتیں ہیں وہ زائل ہو جاتی ہیں، بلکہ الٹا بندہ گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ جس نے بھی اعتکاف کرنا ہے وہ موبائل کو گھر ہی چھوڑ آئے اور مسجد کے اندر زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرے، اسی طرح ذکر و اذکار کرے، نفلی عبادات کرے، جو نمازیں اس کی قضا ہو چکی ہیں ان کی قضا عمری کرے، ان چیزوں کی طرف آئے، نہ یہ کہ وہ موبائل کے ساتھ لگا رہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا مالک و مولا ہمارے والدین کی اور پیارے آقا علیہ السلام کی ساری امت کی بخشش فرما۔ یا الہی جو ہم نے نماز فجر ادا کی اپنی بارگاہ میں قبول فرما، نماز پنجگانہ باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہم سب کے مال جان اولاد ایمان عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہم سب کے عشق رسول میں برکتیں عطا فرما۔ مالک و مولا ہمارے جو اسلامی بھائی اعتکاف کرنے کی نیت رکھتے ہیں، مالک و مولا ان کو اس میں کامیابی عطا فرما اور ان کی اس نیت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہم سب کے روزے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بقیہ ایام کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔